کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں تشریف فرما ہوئے اور ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ یہاں پر موضوع کا اختتام ہوا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ 8 سال کی خدمت کے بدلے میں ان کے ساتھ جب نکاح ہوا اور ساتھ یہ بھی بات طے ہوئی تھی کہ 8 سال کی خدمت تو تم پر واجب ہے، لیکن اگر مزید 2 سال خدمت کرو تو تمہاری مرضی ہے۔ اس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے ساتھ اور یہ معاہدہ طے ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی کے ساتھ یعنی جناب صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام مدین میں 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں اپنی زندگی کو بسر کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے خدمت کے دوران حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کو ایک لکڑی کا عصا عطا کیا تھا، اور یہ عصا یعنی یہ ڈنڈا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، اور انبیاء کے پاس سے ہوتا ہوا یہ عصا اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا، کیونکہ آپ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے جاتے تو اس عصے سے آپ درختوں سے پتوں کو جھاڑتے بکریوں کے لیے، تو وہ ڈنڈا حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، جو بعد میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم الشان معجزہ بن گیا۔ 10 سال خدمت مکمل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب شعیب علیہ السلام سے مصر واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ تو یہ بات تو پہلے طے ہو چکی تھی کہ 10 سال خدمت کرنے کے بعد آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو مصر جانے کی اجازت عطا فرما دی۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو لیا اور اپنے بیٹوں کو لیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے سفر کے مطابق جو ہے وہ چند بکریاں اور مختصر سامان جو سفر میں کام آ سکے اور سواریاں ان کے حوالے کی، اور آپ کو مدین سے مصر کی طرف روانہ کیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام مدین سے سفر طے کرتے ہوئے مصر کی طرف جب تشریف لے جا رہے تھے، رات اندھیری تھی اور سخت سردی کی شدت تھی کہ آپ رستے سے ہٹ گئے، یعنی جو رستہ جس رستے سے آپ تشریف لے جا رہے تھے اس رستے سے آپ ہٹ گئے۔ ویسے بھی آپ نے جو ہے وہ عام جو رستہ تھا، یعنی جو عام آمد و رفت لوگوں کا رستہ تھا، اس سے ہٹ کر صحرائی رستے کو اختیار کیا تھا، تاکہ آنے جانے والے لوگوں کو ہمارے متعلق پتہ نہ چلے۔ سخت سردی تھی، بکریاں متفرق ہو گئی، اور طور کی غربی جانب طوا وادی میں آپ پہنچے تو جمعہ کی رات تھی اور سخت سردی تھی، تو آپ نے طور کے بائیں جانب آگ دیکھی اور اپنی زوجہ کو فرمایا تم یہاں ٹھہرو اور میں وہاں جاتا ہوں آگ کے پاس، شاید تمہارے لیے آگ لا سکوں تاکہ تم اس کو تاپو، تاکہ سردی محسوس کم ہو۔ تو آپ آگ کے لیے یعنی جس طرف وہ آگ روشن تھی اس آگ کی انگاری کو چنگاری کو لینے کے لیے آپ یعنی اس پہاڑ کی طرف بڑھے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام اس پہاڑ کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ عجیب منظر ہے کہ ایک درخت ہے بیری کا، اس کے اندر سے آگ نکل رہی ہے، اور جوں آگ بڑھ رہی ہے تو جو ہے وہ شعلہ وہ روشنی اور زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور درخت کی ٹہنیوں کو اور پتوں کو اور زیادہ روشن کر رہی ہے، لیکن وہ آگ
نہ درخت کی لکڑی کو جلا رہی ہے، نہ پتوں نہ ٹہنیوں کو جلا رہی ہے، یعنی وہ آگ دیکھی جس آگ میں آگ تو تھی لیکن جلانے کی تاثیر اس کے اندر نہ تھی، اس آگ کو اس بیری کے اندر پایا۔ اور جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس درخت کو روشن دیکھا، منور دیکھا، اور جب اپنی آنکھوں کو، اپنے چہرے کو آسمانوں کی طرف اٹھایا تو آپ نے آسمان تک روشن جو ہے وہ روشنی ہی روشنی دیکھی، انوار و تجلیات دیکھی، اور آپ نے ملائکہ کو دیکھا جو اللہ کی تسبیح میں محو تھے، یعنی اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب یہ عجیب منظر دیکھا تو آپ ابھی سوچ میں گم تھے، آپ ابھی جو ہے وہ اس سوچ میں تھے کہ یہ کیا منظر ہے کہ یہ آگ اس درخت کو جلا بھی نہیں رہی، اور جتنی زیادہ تیز ہو رہی ہے اتنی ہی زیادہ اس درخت کو منور کر رہی ہے اور روشن کر رہی ہے۔ ابھی اس سوچ میں گم تھے کہ درخت کے اندر سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ اور آگے فرمایا فَقْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار ڈال، کیونکہ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ تو بے شک اس پاک جنگل میں، اس مقدس جنگل میں ہے، جس جنگل، جس وادی اور جس مقام اور جس جگہ پر میری انوار و تجلیات پڑ رہی ہے، لہٰذا اپنے جوتوں کو اتار ڈال۔ اور یہ درخت، اس کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ جوتوں کو اتارنے میں اور حکم کرنے میں کئی حکمتیں تھیں۔ ایک تو حکمت یہ تھی کہ اے موسیٰ جس وادی میں تو آ پہنچا ہے، اس وادی پر میری انوار و تجلیات پڑ رہی ہے، میری انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے، اور میں تم سے ہم کلام ہوں، یعنی تیرے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے جوتوں کو اتار دے، اس لیے جوتے اتارنے کا حکم فرمایا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جب کوئی شخص بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو پھر ادب کی بنا پر اپنے جوتوں کو اتار کر پاؤں ننگے ہو جاتا ہے۔ چیجا موسیٰ علیہ السلام تو دنیا کے کسی بادشاہ کے ساتھ ہم کلام نہیں تھے، بلکہ وہ تو جو ہے وہ بادشاہ حقیقی کے ساتھ ہم کلام تھے، اس لیے ادب کا تقاضا یہی تھا کہ آپ جوتے اتاریں، اس لیے آپ نے جو ہے وہ جوتے اتار دیے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جوتے اس لیے اتارنے کا حکم دیا تاکہ آپ کے پیروں کو اس وادی مقدس، اس مقدس سرزمین کی مٹی لگے، اور آپ اس کی برکت سے اس کی برکت آپ تک پہنچ جائے، اس لیے جوتے اتارنے کا حکم فرمایا۔ الغرض حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے حکم ربی اپنے پاؤں سے جوتے اتار دیے، اور اللہ کے کلام کو سننے کے لیے آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے الٹے ہاتھ پر رکھا، اور جو ہے وہ ہاتھ پیٹ پر باندھ لیے، اور اپنی تھوڑی مبارک کو سینے کی طرف جھکا لیا، اور باادب اللہ کا کلام سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ ہم نے آپ کو جو ہے وہ رسالت نبوت کے ساتھ جو ہے وہ رسالت اور نبوت کے لیے آپ کو چن لیا ہے تمام لوگوں سے، اور اس لیے اب میں تمہیں اپنی طرف سے وحی کرتا ہوں۔ تو یہ کامل توجہ کے ساتھ سننا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، اور ادب کے ساتھ وہاں جو ہے وہ اللہ کا کلام سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا، اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں، میں ہی اللہ ہوں، اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انا فاعبدنی، اور تو میری بندگی کر، اور واقم الصلاۃ للذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، کیونکہ اپنی وحدانیت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا جو ہے وہ اصل الاصول ہے، یعنی سب اصلوں کی جو ہے وہ اصل ہے،
اور پھر اس کے بعد نماز کا حکم فرمایا کہ یہ میری یاد کا ذریعہ ہے، اور قیامت کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جس کو یقین ہوگا کہ قیامت آنی ہے، وہ نیکیوں اور برائیوں کا حساب ہونا ہے، تو وہ ضرور نیکیاں کرے گا اور برائیوں سے جو ہے وہ دور رہے گا، اور وہ ضرور ایمان لائے گا، اور وہ ضرور میری عبادت کرے گا اور گناہوں سے دور رہے گا۔ قیامت کو مخفی اس لیے رکھا، پوشیدہ اس لیے رکھا کہ اگر بتا دوں کہ قیامت کب آئے گی تو پھر لوگ غافل ہو جائیں گے، اس لیے قیامت کے ذکر کو تو کیا لیکن اس کو جو ہے پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ جو ہے وہ میرا ذکر کریں اور جو ہے میری عبادت میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ الغرض پھر کلام کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بھی کلام فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ محبت کو پیدا کرنے کے لیے کچھ باتیں اس طرح بھی فرمائی، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے جو رب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہے، تو وہ خدا کیوں نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حقیقت وہ جانتا ہے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر سوال لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یعنی پوچھنے میں کئی حکمتیں ہوا کرتی ہے، اللہ جانتا ہے اور کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن پھر بھی فرمایا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے آگے سے عرض کیا، قال ہی عصائی، اے میرے رب یہ میرا عصا ہے، میں اس کے ساتھ تکیہ لگاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اے میرے رب میرے لیے اس میں اور بھی کام ہے۔ یعنی اللہ نے تو یہ پوچھا تھا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، چاہیے تو یہ تھا موسیٰ علیہ السلام اتنا ہی جواب ارشاد عرض کرتے اے اللہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، عصا ہے، لیکن انہوں نے کلام کو طول دیا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اسے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، میرے لیے اور بھی یہ فائدہ مند ہے۔ یعنی اس کلام کو طول کیوں دیا؟ اس لیے طول دیا کہ یہ کلام لمبا اس لیے کیا اسروب محبت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور زیادہ کلام سن سکوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور زیادہ جو ہے وہ کلام سے جو ہے وہ مستفیض ہو سکوں، اس لیے کلام کو لمبا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس عصا کو زمین پر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس عصا کو جو لکڑی کا تھا جو آپ کے ہاتھ میں تھا اس کو اللہ کے حکم سے زمین پر ڈال دیا۔ جیسے زمین پر ڈالا تو دیکھا وہ بہت بڑا اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ بن گیا اور وہ ادھر ادھر ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، دوڑنے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اب اس کو اٹھا لے، مت ڈر، اس کو اٹھا لے، یہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے پہلا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دم سے پکڑا اور جب اٹھایا تو وہ اسی طرح عصا بن گیا، یعنی اسی طرح لکڑی کا ڈنڈا بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہاں یہ نقطہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے اور میں اسے ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے لیے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ پتہ چلا یہ نسبت اضافی سے چیزیں حرام نہیں ہوا کرتی، کیونکہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میرا عصا ہے، یہ میری بکریاں ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے کہ یہ میری بکریاں ہیں تو یہ جو ہے نسبت اضافی ہوئی، اس سے یہ بکریاں حرام نہ ہوئی اور نہ ہی شرک ہوا۔ تو جب یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بکریاں، تو یہ کہنے سے جب شرک نہ ہوا اور یہ کہنے سے جب بکریاں حرام نہ ہوئی تو یہ کہنے سے بھی بکریاں حرام نہیں ہوتی کہ یہ بکری داتا صاحب کے نام، یہ بکری غوث اعظم کے نام، یہ بکری جو ہے وہ فلاں بزرگ کے نام، یہ نسبت اضافی ہے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بکریاں ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بکریاں، تو یعنی یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ یہ تیری بکریاں ہیں جو تو نے عطا کی ہے، کہا یہ میری بکریاں، یہ میرا عصا ہے۔ تو یہ نسبت اضافی چیزوں کو حرام نہیں کیا کرتی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس عصے کو پکڑ لیا اور جب پکڑا تو وہ
اسی طرح بالکل پہلے طرح لکڑی کا ڈنڈا بن گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اب اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی الٹی بغل میں اس کے نیچے ڈال۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر اپنا سیدھا ہاتھ اپنی الٹے ہاتھ کی جو ہے بغل کے نیچے ڈالا تو جب باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا، یعنی اس سے سورج کی طرح شعائیں نکل رہی تھی، اور وہ ہاتھ نور علی نور ہو گیا، یعنی منور اور چمکدار اور روشن ہو گیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اب میں تجھے حکم کرتا ہوں کہ تو فرعون کے پاس جا، اور وہ کیونکہ سرکش ہو چکا ہے، وہ سرکش بن چکا ہے، اسے میری وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم کر، کیونکہ وہ دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے میرے حقوق کا انکار کر چکا ہے اور میری ربوبیت کا منکر ہے۔ اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں اس سے غافل ہوں، حالانکہ قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، اگر میں بندوں کو مہلت نہ دے رکھی ہوتی تو وہ میری گرفت میں کب سے آ چکا ہوتا، اور اب وہ میری گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ لہٰذا تم اسے جا کر بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے، وہی رب حقیقی رب ہے۔ تو اپنے رب ہونے کا تو جو دعویٰ کرتا ہے اس سے توبہ کر، جا کر اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دے، اور اگر وہ نہ سمجھا تو ضرور تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم ربی ہوا کہ فرعون کے پاس جا کر میری وحدانیت کے بارے میں ذکر کر، اور میں نے تجھے یہ 2 معجزات نشانیاں عطا فرمائی جو دلیل برہان عطا فرمائی، لہٰذا اے موسیٰ اب تو فرعون کے پاس جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ تو نے یہ بہت بڑا عظیم کام میرے ذمہ ڈالا ہے، اور اب میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تو میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں ہی میں سے، یعنی میرے گھر والوں میں ہی سے ایک کو وزیر کر دے، وجعل لی وزیرا من اہلی، یعنی میرے گھر والوں میں سے ہی ایک شخص کو میرا وزیر بنا دے، اور ہارون اخی، اور وہ میرے بھائی ہارون ہے جن کو تو میری جو ہے میرے لیے جو ہے میری کمر مضبوط کرنے والا بنا کر میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ اس کی وجہ سے میری کمر جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور اس کو میرا وزیر بنا دے، اس لیے میرے سینے کو کشادہ فرما دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے تاکہ اس کی وجہ سے میری کمر مضبوط ہو جائے، اور میرا کام جو ہے میرے کام میں اس کو شریک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے کلیم ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور جیسا تم نے کہا ہم نے ایسا کیا، یعنی تمہاری زبان کی گرہ کو بھی کھولا، تمہارے سینے کو بھی کشادہ کیا، تمہارے کام کو بھی آسان کیا، اور تمہارے بھائی کو بھی تمہارا وزیر بنایا، اور تمہاری مدد کے لیے برہان اور دلیل یعنی معجزات عطا فرمائے۔ اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو کر مقام طور پہاڑ سے جب اپنی زوجہ کے پاس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیونکہ ہم کلام ہو کر آئے تھے، اس لیے آپ کا چہرہ پاک نور سے، انوار و تجلیات سے منور اور روشن تھا، اور ہاتھ میں جو عصا تھا وہ بھی جو ہے وہ منور اور روشن تھا۔ اور آپ جب اپنی جو ہے وہ زوجہ کے پاس پہنچے جہاں ان کو ٹھہرا کر گئے تھے، انہوں نے جب دیکھا آپ کے چہرہ انور کو، اتنی انوار و تجلیات تھی اور اتنی جو ہے وہ روشنی نکل رہی تھی کہ آپ کی زوجہ نے گفتگو کرتے وقت اپنی آنکھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیا اور کہا، عرض کیا، میرے سرتاج آپ اتنی دیر کے بعد آئے اور پھر آگ بھی نہ لے کر آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا، اللہ میرے ساتھ ہم کلام ہوا، اور اس نے مجھے اعلان نبوت
کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر ساری جو بات ہوئی تھی مقام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ اپنی زوجہ کو بیان فرمائی، اور لاٹھی بھی روشن تھی، آپ کا چہرہ پاک بھی روشن تھا، اب آگ کی ضرورت تو نہ رہی۔ پھر اس روشنی کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑے آپ مصر کی طرف، اور جس وقت مصر میں آپ پہنچے تو شام ہو چکی تھی، اندھیرا تھا۔ اندھیرے کے وقت آپ اپنے گھر کی طرف یعنی اپنی والدہ ماجدہ کی گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ 10 سال کے بعد دوبارہ مصر میں آمد ہوئی تھی، اس لیے کسی کو کیا خبر، اور پھر رات کا اندھیرا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے مصر سے مدین کی طرف، اس وقت آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی، آپ 10 سال وہاں رہے، یعنی 40 سال کے ہو کر واپس تشریف لائے، اور اکثر بیشتر انبیاء کو 40 سال کے بعد ہی اعلان نبوت کرنے کا حکم ہوا کرتا ہے، اس لیے آپ نے جو ہے 40 سال آپ کی عمر مبارک ہو چکی تھی جب آپ اپنے گھر میں تشریف لائے۔ جب آ کر دروازہ کھٹکایا، شام کا وقت تھا، اندر سے آپ کی بہن آئی جناب مریم، اور جس وقت دروازہ کھولا تو اس نے آپ کو نہ پہچانا اور مسافر سمجھ کر اندر لے گئی کہ یہ شاید کوئی مسافر ہیں، رات رہنا چاہتے ہیں، اور جا کر بٹھایا۔ پھر آپ کے بھائی جناب ہارون جب تشریف لائے اور انہوں نے وہ بھی آ کر ملے، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے چہرے پر انوار و تجلیات زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنے جو ہے سر مبارک پر رومال ڈالا ہوا تھا، جس سے آپ کا چہرہ مبارک کچھ چھپا ہوا تھا، یعنی جو ہے وہ حجاب میں تھا، پردے میں تھا، اس لیے پہچان بھی نہ ہوئی۔ انہوں نے سمجھا کوئی مسافر ہے، تو بٹھایا گیا، کھانے پانی کا بندوبست کیا گیا، والدہ سے ملے، اور اس کے بعد جب گفتگو ہونے لگی تو حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے بھائی تھے، عمر میں جو بڑے تھے، انہوں نے کہا ایسے لگتا ہے کہ آپ موسیٰ ہیں، ایسے لگتا ہے آپ موسیٰ ہیں۔ پھر چہرے سے جب وہ پردہ ہٹایا تو آپ اپنے بھائی سے خوب ملے، والدہ ماجدہ سے ملے۔ جب گئے تھے تو آپ کے والد حیات تھے، جب آپ واپس تشریف لائے تو اس وقت والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر اگلا لائے عمل جو اللہ کی طرف سے حکم تھا وہ اپنے بھائی کو، اپنی والدہ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اعلان نبوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور میرے لیے تجھ کو اپنا وزیر بنایا، اور میری کمر تیری وجہ سے مضبوط کی، لہٰذا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر آپ یعنی پورا جو رب کا حکم تھا، پیغام تھا، اپنے بھائی کو سنایا، اور وہ دو معجزات تھے، یعنی آسے کا یعنی اس ڈنڈے کا اژدہا بن جانا، اور جو ہے ہاتھ کا یعنی سورج کی طرح چمک جانا، یہ دلیل، یہ معجزات بھی اپنے بھائی کو، اپنے اہل خانہ کو جو ہے وہ دکھائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چند دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو لے کر، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں اللہ کے پیغام کو لے کر دونوں فرعون کے پاس پہنچے۔ فرعون کیونکہ مصر کا بادشاہ تھا، ظالم تھا، اور بنی اسرائیل کو اپنا اس نے غلام بنایا ہوا تھا، اور ان پر جو ہے وہ ظلم کرتا تھا، ان پر جو ہے وہ تشدد کرتا تھا، ان سے بڑے سخت قسم کے کام لیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام دونوں جب فرعون کے پاس پہنچے اور گفتگو کی تو فرعون نے ان کو کیا کہا؟ فرعون نے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ کہا کیا ہم نے تمہیں بچپن میں نہیں پالا اور اتنی عمر تم ہمارے پاس رہے اور ہماری نعمتیں کھاتے رہے اور ہمارے ہی ایک آدمی کو مار ڈالا اور پھر ادھر سے چلے گئے؟ یہ بات جب فرعون نے کہی تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا قتل کرنے کا مقصد میرا کوئی قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، یعنی اس شخص کو جس کو مکہ مارا تھا۔ فرعون نے یہ کہا نا کہ تم ہمارا بندہ مار کے چلے گئے، تو آپ نے فرمایا میں نے اس کو قتل کرنے کے ارادے سے اس کو مکہ نہیں مارا اور نہ ہی میرا ارادہ تھا قتل کرنے کا، میں نے تو صرف اس کو سبق سکھانا تھا کہ تو اس جو ہے اسرائیلی پر ظلم کیوں کر رہا ہے،
اور نہ ہی میرا ارادہ قتل کا تھا، بس اس کو جو ہے وہ سبق سکھانا مقصود تھا، لیکن وہ بے ارادہ قتل ہو گیا، اور اس کی ناگہانی موت پر مجھے تو جرم بھی جو ہے مجرم نہیں ٹھہرا سکتا، کیونکہ میں نے اس کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، وہ تو بغیر ارادے کے قتل ہو گیا۔ اور نہ ہی میں شہر چھوڑ کر جاتا، لیکن شہر چھوڑ کر اس لیے چلا گیا کہ جب مجھے علم ہوا کہ تمہارا فیصلہ بالکل سراسر جو ہے وہ ناحق ہے، یعنی تمہارا فیصلہ یہ تھا کہ موسیٰ کو پکڑ کر لاؤ تاکہ ہم اس بندے کے عوض میں موسیٰ کو قتل کر دیں، تو یہ تمہارا حکم جو سراسر غلط تھا، اس نے مجھے جو ہے وہ شہر کو چھوڑنا پڑا، لہذا اس بنا پر تمہارے غلط فیصلے کی وجہ سے میں اپنے شہر کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، یقیناً میرا منصب وہی ہے جو پہلے انبیاء کا تھا اور جو پہلے انبیاء کو حاصل رہا۔ اور سن، اگر تو کہتا ہے کہ تو نے مجھے پالا اور نعمتیں کھلائی، تو سن، تو نے سارے بنی اسرائیل کو، یعنی تو نے میری ساری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ مالک پر لازم ہے کہ اپنے غلاموں کی پرورش کرے، اور اس کو یہ حق نہیں بنتا کہ اپنے غلاموں کی پرورش کرے اور پھر جو ہے پرورش کر کے احسان جتلائے۔ تو لہٰذا جو مالک ہوتا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ اپنے غلاموں کی پرورش کرے، اور پرورش کرنے کے بعد احسان نہ جتلائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تو نے مجھے کون سی نعمتیں کھلائی ہے، تو نے کون سی اپنی طرف سے نعمتیں کھلائی ہے؟ وہ تو میرا ہی مال تھا جو میرے اوپر خرچ ہوا، کیوں کہ تو نے میری قوم بنی اسرائیل سے ہی تو ان کو محنت کروا کر، ان کو بحیثیت غلام بنا کر، ان سے وصول کی ہوئی رقم وہ مجھے تو نے کھلائی، تو لہٰذا میں نے تو اپنی قوم کا ہی کھایا ہے، میں نے تو اپنی قوم کی نعمتیں استعمال کی، میں نے کون سی تیری نعمتیں استعمال کی؟ تو نے مجھے کون سا کھلایا ہے؟ اور پھر تجھے یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ تو نے میرے خاندان کے کتنے بچوں کو جو ہے وہ ذبح کرا ڈالا، اور پھر ذبح کرانے کے بعد تو جو ہے یہ احسان جتلاتا ہے، یہ تجھے زیبا نہیں۔ اور پھر تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تجھے پالا، حالانکہ میں اپنی قوم کے مال سے پلا، اور دوسری بات یہ کہ میں نے اپنی والدہ کا ہی دودھ نوش کیا، یعنی مجھے تو پالنے والی میری والدہ ہی ہے، تو نے مجھے نہیں پالا، تو نے مجھے نہیں پالا۔ اور تو نے تو میرے قتل کا ارادہ کیا تھا، جیسا کہ بنی اسرائیل میری قوم کے کتنے ہزاروں بچے تو نے قتل کروا دیے، اور میں بھی میرے لیے بھی تو یہی حکم تھا، پر میرا بچ جانا یہ محض میرے اوپر اللہ کا فضل تھا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی ان بچوں کی طرح قتل کر دیا جاتا، یہ تو میرے اوپر اللہ کا فضل ہے، ورنہ تیرے احسانوں سے تو تیرے ظلم بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سن، میں اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغام کو لے کر اور روشن برہان لے کر تیرے پاس پہنچا ہوں، پس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی ہماری قوم کو تو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں، اور اگر تو انہیں اور مت دے انہیں مزید عذاب، یعنی تو نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے اور عذاب دیتا ہے، تو انہیں مت عذاب دے اور انہیں ہمارے حوالے کر تاکہ ہم انہیں لے جائیں، اور ہم لے کر آئے اللہ کی طرف سے تیرے پاس روشن نشانی اپنے رب کی طرف سے، اور سلامتی ہو، اور جو ہدایت کی پیروی کرے بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف، اور آئے گا عذاب جو جھٹلائے گا اور جو انکار کرے گا کلام الہی کا، اور اس کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ تو جس وقت یہ بات ہوئی تو فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے
جس نے کل کائنات کی ہر چیز کو صورت عطا فرمائی اور پھر مقصد تخلیق کی طرف ہر چیز کی رہنمائی فرمائی۔ میرا رب وہ ہے جس نے زمینیں بنائی، میرا رب وہ ہے جس نے آسمان بنائے، میرا رب وہ ہے جس نے سورج چاند ستارے بنائے، میرا رب وہ ہے جس نے انسان بنائے اور انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، میرا رب وہ ہے جس نے انبیاء بھیجے لوگوں کے لیے جو ہے وہ رائے رشد و ہدایت کرنے کے لیے، اور میرا رب وہ ہے جس نے اپنی الوہیت کے لیے جو ہے انبیاء کو بھیجا، اپنے ذکر کے لیے جو ہے دنیا کو آباد کیا۔ اور فرعون نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا رب تو میں ہوں، رب تو میں ہوں، میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، میں ہی رب ہوں، میں ہی خدا ہوں، اور اگر تو نے کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تجھے جو ہے وہ قید کر دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اگر میں تیرے سامنے اللہ کی نشانیاں، اللہ کی دلیل، اللہ کی برہان کو پیش کر دوں تو کیا تب بھی تو مجھے جو ہے وہ قید کرے گا؟ تو اس نے کہا تم اللہ کی طرف سے کیا دلیل لائے ہو، کیا نشانی لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے وہ ہاتھ میں جو عصا تھا، ڈنڈا تھا، اس کو زمین پر ڈال دیا۔ جیسا ہی زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بنا، بہت بڑا سانپ بن گیا اور حرکت کرنے لگا۔ اور روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کے سامنے وہ اپنا عصا ڈالا، وہ بہت بڑا اژدہا سانپ بنا، اس کے جو جبڑے تھے یعنی جو منہ تھا، نیچے والا جبڑا زمین پر اور اوپر والا جبڑا فرعون کے محل کے اوپر، اور درمیانی جو فاصلہ تھا منہ کا 120 فٹ کا تھا۔ اتنا بڑا وہ سانپ تھا، 120 فٹ کے فاصلے جتنا اس نے اپنا منہ کھولا، اور جب اتنا منہ اس نے کھولا، نیچے والا جبڑا زمین پر اور اوپر والا فرعون کے محل کی دیواروں کے اوپر، ایسے لگتا کہ ایک لمحے میں پورے کا پورا محل اور سارے کے سارے افراد کو نگل جائے یعنی کھا جائے۔ اور پھر جب اس اژدہا نے فرعون کی طرف اپنا منہ کیا تو فرعون اس وقت تخت پر تھا، اور جیسے ہی آگے بڑھا وہ سانپ، وہ اژدہا آگے بڑھا تو فرعون نے ایک چیخ ماری اور اپنے تخت سے چھلانگ لگائی۔ اس وقت اس کی ہوا خارج ہو رہی تھی، چیختا ہوا بندوں کے اندر جا پہنچا، اور جب اس سانپ نے قوم کی طرف اپنا منہ کیا تو قوم میں بھگدڑ مچ گئی، یعنی ایک دوسرے کی طرف کے اوپر گرنے لگے۔ اور کہتے ہیں علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ قرآن کی تفسیر المعانی میں فرماتے ہیں کہ تقریباً 25,000 بندہ ایک دوسرے پر گر کر مر گیا، یعنی اس سانپ کی دہشت، اس اژدہا کا منہ کھولنا، عوام کا دہشت زدہ ہو جانا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک دوسرے پر گرے اور مر گئے۔ اور اس کے بعد جب فرعون نے دیکھا تو چیخو پکار کر کہنے لگا اے موسیٰ، اس اژدہا کو، اس سانپ کو پکڑ لو، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یعنی مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کرو اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور جو تو اپنے آپ کو کہتا کہ میں خدا ہوں اس سے جو ہے یعنی توبہ کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اس سانپ کو پکڑا، جیسے ہی پکڑا تو وہ پہلی اصلی صورت میں لوٹ آیا، یعنی لکڑی کا ڈنڈا بن گیا، لکڑی کا ڈنڈا بن گیا۔ اب فرعون کہنے لگا اے موسیٰ یہ بتاؤ کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی نشانی لے کر آئے ہو، اور بھی کوئی دلیل لے کر آئے ہو، برہان لے کر آئے ہو، کوئی معجزہ لے کر آئے ہو؟ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اور بھی نشانی لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ پھر اپنا ہاتھ سیدھا اپنے بغل کے نیچے رکھا اور باہر نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا، یعنی اس سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی۔ جس وقت قوم نے دیکھا تو فرعونیوں نے کہا یہ تو بہت بڑا جادو ہے، یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ حالانکہ وہ جادو نہ تھا، نبی کا معجزہ تھا، اللہ کی نشانی تھی جو اللہ اپنے نبیوں کو جو ہے وہ بطور معجزات عطا فرماتا ہے۔ فرعون نے کہا تم، یہاں فرعونی قوم نے کہا یہ تو بہت بڑا جادو ہے اور یہ بہت بڑا سحر ہے، جادو ہے۔ اور اس کے بعد فرعون نے کہا اپنی قوم سے اب کیا کرنا چاہیے؟ تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ تم جو ہے وہ موسیٰ اور ہارون کو
ڈھیل دے دو چند دنوں کے لیے اور اکٹھے کر لو، جمع کر لو بڑے بڑے جادوگر اور پھر مقابلہ کرو اس کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی ایک جادو لے کر آیا ہے۔ وہ سمجھ نہ سکے اس بات کو، بس انہوں نے جو ہے وہ شہروں سے قصبوں سے جادوگروں کو بلانا شروع کر دیا، اور پھر جب لوگوں یعنی جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک دن طے ہو گیا جو میلے کا دن تھا، ان کی عید کا دن تھا، اس دن جب وہ جادوگر جمع ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں وہ جادوگر تھے، 300 اونٹوں کے اوپر لاد کر لاٹھیاں اور رسیاں وہ لے کر آئے اور مقابلے کے لیے جس وقت یعنی قوم باہر نکلی میلے والے دن، عید والے دن، اور پھر جو ہے وہ مقابلے کے لیے جب جادوگر سامنے آئے تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اور فرعونیوں کو تبلیغ فرمائی، فرمایا سنو، فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں اور وہ تمہیں دکھاتا ہوں، اور یہ دلیلیں، یہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، تم یہ کہتے ہو یہ جادو ہے، یہ تو تم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو اور جھوٹ باندھ رہے ہو جو تمہاری بربادی کا سبب بن جائیں گے۔ یعنی تم، کیونکہ میں نے دلیل دکھائی، معجزہ دکھایا اور تم نے اس کا انکار کر کے کہا یہ جادو ہے، یعنی گویا تم نے اللہ کی نشانی کو ٹھکرا کر اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھے تو اس کا مقدر بربادی ہوتی ہے، تو تم نیست و نبود کر دیے جاؤ گے، لہٰذا سوچو۔ لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نہ سنی اور جادوگر جو ہے وہ مقابلے کے لیے سامنے آئے۔ مقابلہ کرتے وقت جادوگروں سے ایک چھوٹا سا نبی کے ساتھ ادب ہو گیا، چھوٹا سا نبی کے ساتھ ادب ہو گیا۔ وہ کیا؟ یعنی جب آمنے سامنے آئے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف اور فرعونی جادوگر ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں، تو انہوں نے چھوٹا سا جو ادب کیا وہ یہ کیا کہ شروعات کرتے وقت یہ کہا کہ موسیٰ اگر آپ عصا پھینکیں ہم سے پہلے تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں پھینکتے تو ہمیں اجازت دیں، ہم جو ہے وہ رسیوں کو ڈالیں۔ یعنی انہوں نے اپنے سے پہلے نبی کا ذکر کر دیا کہ اے موسیٰ آپ پہلے کریں، یعنی پہل کرنا ان کے لیے ایک چھوٹا سا ادب تھا۔ تو ادب کرنا جو ہوتا ہے یہ بندے کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور بے ادبی، نماز بھی بندہ پڑھتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، تبلیغ کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، پر بے ادبی کرے تو بے ادبی بندے کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے، اور ادب بندے کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ ان کا یہ ادب کرنا تھا، اور یہ ادب کرنا اللہ کو بڑا پسند آیا، اس لیے وہ مقابلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس ادب نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی اور ان کو جنتی بنا دیا، اور فرعون کی بے ادبیوں نے فرعون کو نیست و نبود کر کے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہا ان کو سمجھایا۔ کیوں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ قوم یہ معجزے اور جادو میں فرق نہیں جان سکے گی، یہ معجزے میں اور جادو میں فرق نہیں کر سکے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جادو کی بنا پر معجزے کا انکار کر دیں، اور معجزہ کیونکہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی دلیل ہے، تو کہیں ان کا مقدر بربادی نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال تھا، اس لیے ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، کیونکہ قوم جادو اور معجزے میں فرق نہ کر سکتی تھی، اس لیے جو ہے وہ آپ تھوڑے سے پریشان تھے۔ پر اللہ رب العالمین کے پیارے کلیم نے فرمایا ٹھیک ہے تم ڈالو۔ تو جس وقت انہوں نے وہ رسیاں ڈالی، وہ لاٹھیاں ڈالی جو ہزاروں کی تعداد میں تھی، اور جب وہ میدان میں ڈالی تو یعنی بعض روایتوں میں آتا ہے ایک مربع میل پر اتنی رسیاں تھیں، انہوں نے جو ڈالی 300 اونٹوں پر لاد کر لائے تھے، وہ حرکت کرنے لگی، وہ ان میں حرکت آ گئی، حرکت محسوس ہونے لگی، یعنی بذات خود جو ہے وہ حرکت نہیں کر رہی تھی، بلکہ لوگوں کی نظروں پر انہوں نے جادو کر دیا تھا، لوگوں کی نظروں میں وہ حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور وہ سانپ بن گئی تھی۔ تمام لاٹھیاں اور تمام رسیاں ایسے لگتا تھا کہ ہر طرف سانپ ہی سانپ ہو گئے ہیں، لوگ ڈرنے لگے، پر موسیٰ علیہ السلام نہ ڈرے۔ جب اللہ کا ولی نہیں ڈر سکتا، وہ تو نبی تھے، اللہ کے کلیم تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ محض ان کا جادو ہے،
یہ ان کی شعبدہ بازی ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ آپ اپنا عصا ڈالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا تو وہ عصا حرکت میں آیا اور اس نے وہ ساری کی ساری لاٹھیاں، ساری کی ساری رسیاں جو اس میدان میں پڑی ہوئی تھی ایک ہی لقمے کے اندر نگل لی، کھا گئی۔ جیسا ہی ان رسیوں کو اس اژدہا نے، اس سانپ نے کھایا، ادھر جو ہے وہ سانپ ان رسیوں کو کھا رہا تھا، ان رسیوں کو نگل رہا تھا ایک ہی لقمے میں۔ اس نے جب رسیوں کو نگل لیا تو پھر کیا ہوا کہ جس وقت جادوگروں نے یہ بات دیکھی، وہ جادوگر کوئی عام نہیں تھے بلکہ وہ سحر کے جادو کے اعلیٰ معیار پر، اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ انہیں جادو کی حقیقت کے بارے میں پتا تھا کہ جادو کی جو ہے ابتدا کیا ہے اور جادو کی انتہا کیا ہے، جادو کرتا کیا ہے، اس پورے علم کو وہ رکھتے تھے۔ اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے رسیاں لاٹھیاں ڈالی اور قوم کی نظروں پر جادو کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کا ڈنڈا ڈالا اور وہ اژدہا بنا، وہ سانپ بن گیا تو جناب اور ساری ہماری رسیوں کو نگل گیا، کھا گیا، تو وہ سمجھ گئے کہ جادو جو ہم نے کیا وہ جادو تھا، جو موسیٰ نے کیا ہے وہ معجزہ ہے، ہم جادوگر ہیں، موسیٰ اللہ کے نبی ہے۔ اس لیے فوراً سجدے میں گر گئے۔ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یعنی اگر وہ کہتے ہم ایمان لائے فقط اللہ کی ذات پر تو فرعون کہہ سکتا تھا اللہ تو میں ہوں لہٰذا یہ مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے یہ نہ کہا کہ ہم فقط اللہ پر ایمان لائے بلکہ کہا ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس اللہ پر ایمان لائے جو موسیٰ کا اللہ ہے، ہارون کا اللہ ہے، جو موسیٰ کا رب ہے، ہارون کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور یقیناً یہ سچ اور حق ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ فقط اللہ کی ذات پر ایمان لانے سے ایمان کی تکمیل مکمل نہیں ہوتی۔ ایمان مکمل اس وقت ہوتا ہے جب کہنے والا یہ کہے کہ میں نبی پر ایمان لاتا ہوں، میں رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر کوئی ساری زندگی کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایمان والا نہیں ہوگا جب تک آگے نہیں کہے گا محمد الرسول اللہ۔ ایمان کی تکمیل تب مکمل ہوگی جب اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا۔ اس لیے جادوگروں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر اور موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام پر، اور ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر جب وہ ایمان لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد جب فرعون نے یہ دیکھا کہ جادوگر یہ تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، فرعون کیا کہنے لگا؟ فرعون یہ کہنے لگا، اور یہاں ایک بات اور بھی کرتا چلوں، کیونکہ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹا ہے، تمام لوگوں کو پتہ چل گیا، پوری قوم کو پتہ چل گیا یہ جھوٹا ہے، یہ تو عاجز گٹھیا انسان ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے دفاع کے لیے جادوگروں کو لے کر آتا، یہ خود کیوں نہ مقابلہ کرتا؟ اگر خدا ہوتا تو کن کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کو تباہ کر دیتا۔ یہ خدا نہیں ہے، اس نے تو جادوگروں کو بلایا اور جو ہے اپنے دفاع کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہا۔ اگر یہ خدا ہوتا تو خود مقابلہ کرتا، یعنی یہ بات عیاں ہو گئی، قوم کو پتہ چل گئی۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جادوگر کسی چیز کی حقیقت کو، جادوگر کسی چیز کی حقیقت کو بدل نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ حقیقت کو بدل سکتے ہوتے، اگر ان میں یہ طاقت ہوتی کہ جادو کے ذریعے حقیقت کو بدل دیتے تو وہ یہ نہ کہتے۔ جب مقابلہ کرنے لگے تھے تو فرعون کو کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا دے گا؟ تو فرعون نے کہا تھا اگر تم موسیٰ پر غالب آ گئے میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، خزانوں کے دروازے کھول لوں گا اور تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ پتہ چلا جادو کی حقیقت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی وہ حقیقت چیز کا حقیقت کو بدل نہیں سکتا۔ تو اگر وہ بدل سکتا ہوتا تو وہ جادو کے زور پر جو ہے، جادو کے زور پر
زمین سے پتھر اٹھاتے سونا بنا ڈالتے، یعنی اس کی حقیقت کو بدل ڈالتے اور درم و دینار بناتے اور موج مارتے، یا فرعون کی حکومت پر قبضہ کر لیتے اور اس کے خزانوں کے خود مالک بن جاتے، پتہ چلا جادو کے ذریعے حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ شعبدہ بازی کے افعال سے اس کے دھوکے میں نہ آ جائے، کیونکہ معجزہ ہوتا ہے جو حقیقت کو بدل دیتا ہے، جادو ہے جو حقیقت کو بدل نہیں سکتا۔ اس لیے تو وہ ماس ان کی آنکھوں کے سامنے ہلتی جلتی رسیاں تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اگر وہ یعنی حقیقت کو بدلتی تو وہ بھی کو کھا جاتی، آگے سے ڈنگ مارتی، یعنی اژدہا کے ساتھ چپٹ جاتی، کچھ نہ کچھ تو کرتی، لیکن وہ محض نظروں کا جادو تھا۔ اس لیے وہ رسیاں، وہ سحر جو تھا، جادو تھا، وہ حقیقت کو تبدیل نہیں کر رہی تھی، پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان کو کھا ڈالا، ان کو کھا دایا، یعنی حقیقت کو بدل دیا۔ پتہ چلا سحر حقیقت کو نہیں بدل سکتا، پر معجزہ جو ہوتا ہے، جو دلیل ہوتی ہے، وہ حقیقت کو بدل دیتی ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے عصے نے ان کی جو ہے وہ تمام چیزوں کو کھا دیا، رسیوں کو اور ان کی لاٹھیوں کو کھا، اور اتنے منوں کے حساب سے وہ یعنی وہ راشن تھا، راشن ہی تھا نا، وہ لاٹھیاں اور رسیاں منوں کی تعداد میں کھا بھی گیا، نہ اتنا موٹا ہوا نہ پتلا ہوا، جتنا تھا اتنا ہی تھا۔ پتہ چلا کہ حقیقت جو ہے وہ لبادہ تبدیل کرنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہی رہا، مگر اتنا کچھ کھا گیا، پھر عصے کا عصا ہی رہا، پھر عصے کا عصا ہی رہا، ڈنڈے کا ڈنڈا ہی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، فرعون نے جب یہ بات دیکھی تو قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا اے میری قوم سنو، اے میری قوم سنو، یہ جادوگر یہ موسیٰ علیہ السلام سے اندر خانے سے ملے ہوئے تھے۔ کہنے لگا اے میری قوم، یہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ جادوگر اندر خانے ملے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں گے تاکہ ہمیں دیکھ کر اور دنیا بھی جو ہے وہ ایمان لائے، اور پھر ہماری جو ہے جمعیت یعنی دنیا زیادہ ہو جائے گی اور ہم فرعون کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اس کو اس کی زمین سے نکال دیں گے۔ لہٰذا اے میری قوم، یہ جو ہے وہ تمہیں جادوگر اور یہ موسیٰ مل کر تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ بات جس وقت اس نے جو ہے اپنی قوم کو کہی تو قوم اس کے پیچھے لگ گئی، قوم اس کے پیچھے لگ گئی، وہ ایمان نہ لائے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فرعون نے دھمکی دی اور کہا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ بات اس نے ان جادوگروں کو بھی کہی جب وہ ایمان لے آئے۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہارے پاؤں اور ہاتھ کٹوا دوں گا اور تمہیں قتل کروا دوں گا۔ لیکن جو اہل ایمان لائے یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ جادوگر، انہوں نے کیا کہا؟ دو ٹوک انہوں نے فرعون کو کہا سن کہ تمہاری یہ دھمکی، تمہارا یہ کہنا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہارا یہ فیصلہ یہ دنیا کی زندگی کا ہے جو فانی ہے۔ ہم تیری تکلیفوں کو برداشت کریں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، مگر ہم نہیں پھریں گے، کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ہم جان چکے ہیں اللہ نے ہمارے پاس دلیل بھیجی روشن، اور ہمارے پاس جو ہے برہان بھیجی، لہٰذا ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ چکے ہیں، ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر مر مٹیں گے، ہم تیری دھمکی کی تمہارے قتل کی دھمکی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور سن، تو جو ہے وہ ہمیں ڈراتا ہے حالانکہ تو بے عقل ہے، خدائی دعویٰ کرتا ہے تیرے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نشانیوں کو دیکھ کر بھی تو ہے ہٹ درمی پر اڑا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد اور فرعون نے جب یہ دھمکی دی تو فرعون نے اپنی دھمکی پر عمل کیا۔ اس نے جناب بندہ کے موسیٰ علیہ السلام کو تو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اژدہا کا منہ کھلا دیکھا اور رسیوں کو کھاتے دیکھا، یہ نشانیاں دیکھی، ڈر گیا، مبہوت ہو گیا، اس کے دل پر خوف طاری ہو، روب، جو ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا کانپنے لگتا، کنارہ کر جاتا، رستہ چھوڑ دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا رستہ تو اس نے چھوڑ دیا، پر بنی اسرائیل پر ظلم اور کرنا شروع کر دیے۔ اس نے اپنی قوم کو کہا سنو، ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو اسی طرح جیسے پہلے ذبح کیے تھے اسی طرح ذبح کریں گے، ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیں گے، ان کی عورتوں کو چھوڑیں گے، ان کے لڑکوں کو ذبح کریں گے، حتیٰ کہ جب ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی تو موسیٰ علیہ السلام کا معاون مددگار کوئی نہیں رہے گا،
تو ہم ضرور ان پر غالب رہیں گے، ہم پھر موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہیں گے، کیونکہ موسیٰ کی جو قوم بنی اسرائیل ہے ان کے بچوں کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، بچیوں کو زندہ چھوڑیں گے، تو ان کے معاون اور مددگار نہیں رہیں گے، مر جائیں گے، نسل ختم ہو جائے گی، ہم ہی غالب رہیں گے۔ تو پھر اس نے بچوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، دوبارہ اسی طرح بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ جو بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا، جو ان کے ہتھے چڑھتا، ان کو ذبح کر دیتے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے، اور جو بڑے مرد تھے ان سے کام لیتے اور شدت ان پر یعنی ظلم کرتے، زیادتی کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ کی قوم جمع ہو گئی، ایک جگہ کر جمع ہو کر عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، جب آپ تشریف نہیں لائے تھے اس وقت بھی ہم مشکل میں تھے، تکلیف میں، اذیت میں تھے، لیکن جب آپ اتنے عرصے کے بعد تشریف لائے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم پر یہ مصیبت پھر نازل ہو گئی، پھر پریشانی، پھر یہ بنی اسرائیل یعنی ہم پر جو ہے وہ ظلم فرعونی کر رہے ہیں، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، ان قریب تمہارا دشمن ہلاک کر دیا جائے گا اور اللہ تمہیں اس ملک پر حکومت عطا فرما دے گا۔ ابھی اور زیادہ ابھی صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو، ابھی آزمائش ہے تمہارے اوپر، لہٰذا ان قریب اس ملک کے اوپر تمہاری حکومت ہوگی، تمہارا دشمن ذلیل و رسوا ہوگا، نیست و نبود ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے اوپر عذاب کی شروعات کر دی، کیونکہ وہ جب نہیں مان رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی واضح و نصیحت اور موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کرنے کو، آگے سے مذاق کرتا اور آگے سے ہٹ درمی کرتا اور بکواس کرتا، ہر جو ہے حربہ استعمال کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر کے مارے تو چھوڑا ہوا تھا، لیکن آپ کی قوم پر ظلم کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، یہ ہٹ درم، یہ تیری ذات کو نہیں مانتا اور نہ ہی اس کی قسمت میں ہے، اے اللہ اس کو اور اس کی قوم کو برباد کر دے، ان کی جو ہے وہ نسلوں کو تباہ کر دے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دعائے زر کی یعنی دعائے نقصان، جب دعائے نقصان کی تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عظیم طوفان جو ہے وہ آیا، وہ طوفان جو ہے وہ اس قوم پر آیا، 7 دن تک بارش ہوتی رہی، اس بارش نے تمام فصلیں، تمام جو ہے پھل میوے، تمام جو ہے جنگلات تباہ کر کے رکھ دیے، اور فرعونیوں کے گھروں کے اندر اتنا پانی جمع ہو گیا، اگر کوئی بندہ بیٹھتا تو ڈوب جاتا، اگر کھڑا رہتا پانی کے اندر تو پانی گردن تک ہوتا، نہ وہ بیٹھ سکتا نہ وہ چل سکتا۔ 7 دن تک جو ہے اس مصیبت کے اندر فرعونی مبتلا ہو گئے، لیکن ساتھ ہی فرعونیوں کے گھروں کے ساتھ بنی اسرائیل کے بھی گھر تھے، ان کے گھروں میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، یعنی موسیٰ کی قوم کے گھروں میں پانی کا قطرہ نہ تھا، اور فرعون کے گھروں کے فرعونیوں کے گھروں کے اندر پانی شدت کے ساتھ تھا کہ اگر کوئی بیٹھتا تو تباہ ڈوب جاتا، کھڑا رہتا تو پانی گردن تک۔ 7 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے رب سے کہیں ہماری جو ہے وہ مدد کرے، آپ دعا کریں ہم سے یہ عذاب دور ہو۔ یعنی انہیں بھی یہ پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے موسیٰ علیہ السلام کا خدا یہ عذاب ہم سے دور کرے گا۔ کہنے لگے ہم ایمان لائیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، عذاب ٹل گیا۔ جو ہی عذاب ٹلا تو عذاب ٹلنے کے بعد زمین پر خوشحالی آ گئی، اور جو فصل بقایا بچی تھی، جو پھل درخت بچے تھے، وہ تھوڑے سے جو بچے تھے، کہنے لگے یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ تو بارش ہمارے لیے فائدہ مند تھی، دیکھو یہ ہمارے درخت ہرے بھرے ہو گئے، ہماری کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ایسے تھا، نہ کہ ان کی وجہ سے، لیکن کہنے لگے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ بارش تو ہمارے لیے فائدہ مند تھی، انکار کر دیا۔ 1 مہینہ سکون کے ساتھ گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا کہ اللہ نے ٹڈی کی صورت میں عذاب مسلط کیا۔ ایک ٹڈی کا کیڑا نکلا جس نے تمام فصلوں کو، تمام درختوں کو، تمام باغات کو، حتیٰ کہ ان کے گھروں کے دروازوں کی اور ان کے چھتوں کو، اور حتیٰ کہ لوہے کے کیلوں تک، ٹڈی نے نہ کوئی پھٹا چھوڑا، نہ کوئی جو ہے وہ چیز چھوڑی، نہ کوئی درخت چھوڑا، نہ کوئی لکڑ چھوڑی، اور نہ ہی کوئی لوہا چھوڑا، ہر چیز چٹم کر دی، ہضم کر دی۔ جب یہ بات فرعونیوں نے دیکھی پھر چیخے، کہنے لگے اے موسیٰ آپ اللہ کے حضور دعا کریں تاکہ اللہ یہ عذاب دور کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور کہنے لگے ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ آپ نے دعا کی، عذاب ٹلا۔ جب عذاب ٹلا اور جناب عذاب ٹلنے کے بعد
ایک مہینہ سکون کے ساتھ گزرا، اب کہنے لگے ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، نہ ہی بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کریں گے۔ اللہ نے پھر تیسرا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا، جوئیں نازل کر دی، جوئیں پہ گئی، اور جو گندم کے اوپر سسری ہوتی، گندم کے اندر سسری ہوتی ہے، وہ گندم کے اندر سسری کا کیڑا پیدا کر دیا۔ اگر ایک شخص 10 من گندم اٹھا کر چکی پر لیٹ جاتا، صرف 3 کلو واپس لاتا۔ سسری جو ہے اتنی جلدی اس کو کھا جایا کرتی تھی۔ جوئیں اس قدر ان کے بستروں کے اندر، ان کے بدنوں میں گھس گئی کہ پورے کا پورا جسم، مرد کیا عورت کیا، جوؤں کے ساتھ بھر گیا۔ نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے، خارش کر کر کے تھک گئے، جسم ان پہ اوپر جو ہے زخم ہو گئے، جوئیں جو ہے وہ پڑ گئی، پسو پڑ گئے، یعنی جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ کیڑے جو ہے ان کے اوپر مسلط ہو گئے۔ پھر کہنے 7 دن تک یہ بھی عذاب رہا۔ کہنے لگے اے موسیٰ اب ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لائیں گے اور آپ کو بنی اسرائیل آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ جب عذاب ٹل گیا، 1 مہینہ سکون گزرا، کہنے لگے ہم بنی اسرائیل کو نہیں بھیجیں گے، نہ ہی ایمان لائیں گے۔ جس وقت یہ بات ہوئی، 400 سال فرعون نے جو حکومت کی، 300 سال اس کو نہ بخار ہوا، نہ درد ہوا، نہ زکام لگا، نہ کوئی بیماری ہوئی۔ لیکن جب یہ چوتھا سال گزرنے لگا، یعنی یہ 400 سال میں سے 300 سال تو آرام سے گزرے، جو یہ آخری 100 سال جاری تھا، ہر طرح کا عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیا گیا، ہر بیماری اس کے اوپر مسلط کر دی گئی، ہر قسم کے عذاب اللہ نے اس کے اوپر جو ہے نازل کر دیے۔ جس وقت جو ہے پھر کہنے لگے ہم نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ چوتھا عذاب نازل کر دیا۔ کیا؟ اتنے مینڈک پیدا کر دیے، اتنے مینڈک ڈڈو پیدا کر دیے کہ اگر وہ کھانا کھانے لگتے تو ان کی جو ہے وہ ہانڈیوں کے اندر سے، ہانڈیوں کا ڈھکنا اٹھاتے، اندر سے ہانڈیے جو ہے وہ مینڈکوں سے بھری ہوتی۔ اگر آٹا گوندتے تو وہ جو ان کی جو ہے پرات ہوا کرتی آٹے کی، مینڈک سے بھر جاتی۔ اور اگر جو ہے لیٹتے ان کے بستروں کے اوپر مینڈک، اگر کروٹ بدلتے دوسری طرف اتنے مینڈک ہو جاتے کہ ان کو کروٹ بدلنا مشکل ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے جسموں پر مینڈک، بیٹھتے ان کی جو ہے ٹھوڑیوں پر مینڈک، ان کے سروں پر مینڈک ان کے جسم کے ساتھ لگ جاتے، یعنی عورتوں اور مردوں کے ساتھ، اور حتیٰ کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، پیر رکھنے کو جگہ نہیں تھی، ان کے برتن جو بھی اٹھایا جاتا مینڈک، اور جو بھی چولہوں کے اندر مینڈک، آٹے کے اندر مینڈک، کھانے کے اندر مینڈک۔ اگر وہ بات کرتے یا لقمہ لیتے منہ میں، لقمہ لینے سے پہلے نیچے سے چھلانگ لگا کر بات کرتے ہوئے یا کھانے کا لقمہ لیتے ہوئے مینڈک ان کے منہ کے اندر داخل ہو جاتا۔ اس قدر جو ہے فرعونی جو ہے وہ چیخنے لگے، چلانے لگے، رونے لگے، تڑپنے لگے اور کہنے لگے موسیٰ ہم آپ ایمان لائیں گے، آپ دعا کریں، ہم بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ پھر دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو دور کر دیا۔ جو ہی عذاب دور ہوا، کہنے لگے 1 مہینہ سکون کے ساتھ گزرا، ہر عذاب ان کے اوپر 7 دن مسلط ہوتا، یعنی 1 دن گزرتا، دوسرا دن، تیسرا، پھر جو ہے چیخو پکار ہو جاتی، تڑپنے لگ جاتے، اور 7 دن کے بعد عذاب ختم ہوتا۔ جس وقت جو ہے ماہ گزرا سکون میں، کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں ایمان لائیں گے، ہم تو نہیں ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل کو نہیں بھیجیں گے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عذاب 5واں مسلط کیا۔ کیا؟ آخری چند باتیں اجازت، آخری جو ہے 5واں عذاب مسلط کیا۔ کیا؟ خون ان کے اوپر نازل کر دیا، یعنی خون، جو برتن اٹھاتے اندر سے خون، جس نلکے سے پانی بھرتے، جس ٹیوبویل سے پانی بھرتے، جہاں سے پانی لیتے، جس کنویں سے پانی لیتے، جس گڑوے سے پانی لیتے، جس جو ہے وہ مشکیزے سے پانی لیتے، خون نکلتا، خون نکلتا۔ حالانکہ جتنے یہ عذاب ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی بنی اسرائیل رہتے تھے، نہ بنی اسرائیل کو جوئیں پڑی، نہ بنی اسرائیل کو پسوں پڑے، نہ بنی اسرائیل کو خون پڑا، نہ بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے کسی قسم کا ٹڈی کا یا ڈڈوؤں کا عذاب مسلط ہوا۔ وہ ان کے ساتھ تھے، سکون کے ساتھ رہتے، لیکن یہ عذاب سارے فرعونیوں کے اوپر تھے، فرعون کی قوم پر تھے۔ اور خون جو بھی اٹھاتے خون نکلتا، حتیٰ کہ جہاں سے پانی لیتے پینے کے لیے خون پانی ہوتا، اسی کنویں سے وہ پانی پیتے تو پانی ہوتا، اسی کنویں سے وہ نکالتے تو خون ہوتا، اسی جو ہے وہ گڑوے سے مشکیزے سے وہ پانی پیتے بنی اسرائیل کے تو پانی ہوتا، اور فرعونی پیتے تو خون ہوتا۔ حتیٰ کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ تم اپنے گلاس میں ڈال کر
ہمیں پانی دو۔ جب گلاس مشکیزے سے لے کر پانی کا بھر کر جب تک بنی اسرائیل کے ہاتھ میں ہوتا، بنی اسرائیل کے فرد عورت مرد کے ہاتھ میں ہوتا، پانی ہوتا، جو ہی فرعونی پکڑتا مرد یا عورت وہ خون ہو جاتا۔ اور وہ کیا خون پیتے، کیسے کرتے؟ پیاس کے ساتھ مرنے لگے، پیاس کی شدت سے مرنے لگے، تڑپنے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت پہنچی، اے بنی اسرائیل کی مرد عورتوں، تم اپنے منہ میں پانی لے کر ہمارے منہ میں ڈالو، اپنے منہ میں پانی لے کر ہمارے منہ میں ڈالو۔ بنی اسرائیل کے مرد اور عورتیں اپنے منہ میں پانی ڈال کر جب فرعونیوں کے منہ میں پانی ڈالتے تو جس وقت ان کے منہ میں ہوتا تو پانی ہوتا، جیسا ادھر منتقل ہوتا خون بن جاتا۔ اب چیخے چلائے کہ ہم ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ اے موسیٰ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے عذاب دور کیا، ٹالا، عذاب جو ہے وہ ختم کیا۔ 1 مہینہ سکون کے ساتھ گزرا، کہنے لگے ہم تو نہیں مان رہے، ہم تو نہیں ایمان لائیں گے۔ یعنی ازل سے بدبخت تھے، اللہ کو بھی علم تھا کہ اس قوم نے ایمان نہیں لانا، لیکن اللہ نے اس کو ان کے لیے اس لیے ان کو ڈھیل دی تاکہ دنیا کوئی بات نہ کر سکے کہ جناب ان کو جی ایک ہی بات پر اللہ نے پکڑ لیا۔ حالانکہ اللہ پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ ایک بات پر اللہ نے جی ان کو پکڑا، اللہ نے ان کو کھلی مہلت دی کہ شاید یہ عذاب میرے دیکھ کر یہ آئیں، ڈر جائیں اور واپس آئیں، لیکن انہوں نے کہا ہم ایمان نہیں لائیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر رات کے اندھیرے میں لے جاؤ، رات کے اندھیرے میں ان کو نکال کر لے جاؤ۔ اے اللہ ان کو کیسے جمع کروں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فرعون کو کہو ہم اپنی اجتماعی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، دعا مانگنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں اجازت دی جائے۔ بنی اسرائیل کو جو ہے ان کے یعنی فرعون سے یہ کہا گیا، اس سے اجازت لی گئی تو فرعون نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جو ہے وہ 1 رات کے لیے عبادت کریں اپنی بیٹھ کر، جیسے جو ہے تمہارا طریقہ ہے۔ تو جب بنی اسرائیل ایک جگہ پر اجتماع ہوا، اکٹھے ہو گئے، رات کا وقت تھا، اللہ کا حکم تھا تاکہ ان فرعونیوں کو پتہ نہ چلے اور آپ اپنی بنی اسرائیل قوم کو لے کر جو ہے مصر سے نکل جائیں۔ رات اندھیری تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے۔ جب نکلنے لگے تو رستہ تھوڑا سا جو ہے وہ بھول گئے، پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ تو بنی اسرائیل نے کہا، ان کے بزرگوں نے، بات اصل میں یہ ہے رستہ اس لیے بھول گئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک، آپ کا یعنی تابوت، آپ کا مزار اس جگہ پر ہے، اور انہوں نے ہمیں فرمایا تھا اے بنی اسرائیل جب مصر سے جاؤ میرا تابوت بھی ساتھ لے کر جانا اور مجھے کنان میں جا کر میرے آباء و اجداد میں دفن کرنا۔ وہ ہم ان کی وصیت بھول گئے ہیں اس لیے رستہ بھول گئے ہیں، واپس چلو۔ واپس آئے، پوچھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں دفن ہے؟ آپ پتہ چلا کہ کسی کو بھی نہیں پتہ، ایک مائی بڑھیا ہے جو بہت ضعیف العمر ہے اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے۔ بلایا گیا بڑھیا کو، ہاں بھائی یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں ہے؟ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا پتہ ہے لیکن نہیں بتاؤں گی، پتہ ہے نہیں بتاؤں گی۔ کیوں نہیں بتائے گی؟ اس نے کہا 2 شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے میں بوڑھی ہوں مجھے جوان کرو، میں بوڑھی ہوں مجھے جوان کرو۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے اس کو جوان کر دیا۔ اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے آپ وعدہ کرو کہ قیامت والے دن جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس سے وعدہ کر لو، یہ بھی وعدہ ہو گیا۔ اس نے کہا فلاں جگہ پر ہے۔ اب تابوت نکالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اٹھایا وہ جسد پاک حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور ساتھ جو ہے وہ قوم نکلی، اور قوم نکلی مصر سے جو ہے وہ جب نکلی قوم تو رات سفر کرتی رہی اور صبح دریائے کلزم کے کنارے پر پہنچی۔ یہاں ختم کرتے ہیں کہ یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے کلزم کے کنارے پر، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔